إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم سامعین کرام، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، آج کے جمعہ کے مختصر سے خطبے میں جس موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اس کا تعلق انسان کے اپنے تعلقات سے ہے کہ ایک باپ کی ذمہ داری بیٹی کے تعلق سے کیا ہے. ایک باپ کو بیٹی کے ساتھ برتاؤ کیسے رکھنا چاہیے، کسی باپ کا بیٹی کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے، شریعت نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ کی زندگی ہمیں کیا بتاتی ہے. چند باتیں، کیونکہ ایک خطبے میں تمام باتیں ہونا ممکن نہیں، اور تربیت کے پہلو سے بھی زیادہ گفتگو نہیں کرنی، بلکہ باپ کی ذمہ داریاں، باپ کا رویہ، برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی. سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ بیٹی یا بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ ہمارے لیے زحمت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، ہمارے لیے غم کا ذریعہ نہیں ہے. اگر ہم میں سے کسی انسان کے ذہن میں، دل میں بیٹی کی پیدائش پر غم محسوس ہوتا ہے، غم کا اظہار ہوتا ہے، بیزاری کا اظہار ہوتا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ. یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم ایسے انسان ہو، تمہارے اندر ابھی جاہلیت کی بو باقی ہے. کیونکہ بیٹی کا عطا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، اور کبھی کبھی ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم بیٹی کی پیدائش پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیسے کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو خوشی میں عقیقے کی تقریب کسی فنکشن ہال میں، کسی بڑے ہال میں ہوگی، اور بیٹی پیدا ہوئی تو چپکے سے عقیقے کا گوشت رشتے داروں میں، دوستوں میں تقسیم کر دیا جائے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹی کی پیدائش پر خوش نہیں. آپ زبان سے کچھ بھی کہیں، آپ کا عمل، آپ کا برتاؤ یہ بتا رہا ہے کہ آپ بیٹی کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں، آپ پریشان ہیں.
آپ غمزدہ ہیں، اسی غم کی وجہ سے آپ نے چپکے سے گوشت بانٹا ہے۔ اگر خوشی ہوتی جیسی خوشی بیٹے کی پیدائش پر تھی، تو جیسے آپ نے بیٹے کی پیدائش پر بڑے ہال میں کسی بہترین جگہ، اچھی جگہ اس کے عقیقے کی تقریب کی، دوستوں کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا، ایک جمگھٹا جمع کیا آپ نے، تو جیسے اگر خوشی بیٹی کی پیدائش پر ویسے ہوتی تو بیٹی کی پیدائش پر ہی ماحول آپ کے گھر میں ویسا ہی ہوتا۔ اگر آپ نے اس کو بدلا ہے، چپکے سے عقیقے کا گوشت تقسیم کیا ہے، تو آپ تفریق کر رہے ہیں، آپ بیٹی کی پیدائش پر خوش نہیں۔ اور ایک اور بات جو موضوع سے بہت زیادہ متعلق نہیں ہے لیکن متعلق ہے، کہ کسی گھر میں اولاد کا ہونا نہ ہونا، لڑکے کا ہونا لڑکی کا ہونا، یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، اور یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا حصہ یہ کہ انسان اس بات کو تسلیم کرے۔ یہاں خواتین نہیں ہیں، ورنہ خواتین کو سمجھانا زیادہ ضروری ہے کہ اگر بیٹے کی شادی ہو گئی اور بچہ نہیں ہو رہا ہے تو بہو کا کوئی قصور نہیں، بہو کو کوئی تانا نہیں ملنا چاہیے، بہو کو ستایا جانا نہیں چاہیے، کیونکہ بچہ دینا بیٹا ہو یا بیٹی بہو کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور شاید اس موضوع پر میں نے پہلے بھی یہاں بات کی ہوگی کہ اگر بہو کے ہاتھ میں ہوتا تو شادی کے پہلے دن ہی بچہ آپ کے ہاتھ میں دے دیتے، لے لو خوش ہو جاؤ، لیکن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، بیٹے کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، دنیا کی کسی انسانی طاقت کے ہاتھ میں نہیں، کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز ہمارے لیے چھپا کے نہیں رکھی ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 49-50 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو پوری طرح واضح کر دیا ہے۔ انسان کو وہ آیت اور خصوصاً عورتوں کو جو بہو کو ستاتی ہے اس وجہ سے کہ بچہ نہیں ہو رہا ہے، یا اس وجہ سے کہ لڑکے نہیں ہو رہے ہیں، لڑکی ہو رہی ہے یا لڑکیاں ہو رہی ہیں۔ آیت کیا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان و زمین کی بادشاہت ملکیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے بیٹے اور لڑکے دیتا ہے۔ اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، اس کے ہاں بچے نہیں دیتا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہ جاننے والا ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ چیزوں کو اپنے اندازے سے کرنے والا ہے۔ یہ آیت قرآن کی آیت ہے، پھر ہمارے سماج میں اس کا اثر کیوں نہیں ہے؟ اگر کسی گھر میں بچہ نہیں ہوتا تو بہو کو تانا کیوں ہے؟ کیا بہو بچہ دے گی؟ کیا کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، دنیا کی کوئی طاقت کسی کو اولاد دے سکتی؟ نہیں دے سکتی۔ انسان بلا شبہ اسباب اختیار کرے، علاج کروائے، کوشش کرے، جو کچھ ہو سکتا ہے بن وہ کرے، لیکن اس بنیاد پر کسی کو تانا دینا، کسی کو ستانا، کسی کو پریشان کرنا، کسی پر ظلم کرنا کہ کسی کے یہاں بچہ نہیں ہو رہا، یہ جاہلیت کی سوچ ہے، یہ تقدیر پر ایمان لانے کے خلاف بات ہے۔ اور تقدیر پر ایمان لانا آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان میں سے 6 ستونوں میں سے ایک ہے، کس کو کیا ملے گا، کس کو دولت ملے گی، کس کو قلاشی نصیب ہوگی، کون صحت مند ہوگا، کون کب بیمار پڑ جائے گا، یہ تمام باتیں تقدیر کا حصہ ہے۔ ہمیں اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن اگر کسی انسان کو کوئی چیز نہیں ملی تو اس پر تانا نہیں دیا جائے۔ تو ایک بات تو یہ کہ یہ سمجھنا کہ بیٹیاں نعمت ہیں، اور بہت واضح ہے، حدیثیں سناتا ہوں اس کے بعد ایک بات کہنی ہے، اور بیٹیوں کی پرورش پر، ان کی تربیت پر، دوسری بات یہ کہ بیٹیوں کی پرورش پر، ان کی تربیت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری خوشخبریاں سنائی، بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں فصبر علیہن، ان پر صبر کرے. بلکہ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، مسلم والی پہلے تھی، وہ ذہن سے آگے پیچھے ہو گیا نظر سے. پہلے یہ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں انسان اس پر صبر کرے، ان کو کھلائے، ان کو پلائے، ان کو پہنائے. کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ، قیامت میں یہ 3 بیٹیاں جہنم سے اس کے لیے آڑ بن جائیں گی، اسے جہنم میں جانے نہیں دیں گے. ابا آپ جہنم میں نہیں جاؤ گے کیونکہ آپ نے ہمیں کھلایا تھا، آپ نے ہمیں پلایا تھا، ہمیں پہنایا تھا، ہماری اچھی تربیت کی تھی، ہمیں تعلیم دی تھی، ہمیں با کردار بنایا تھا، ہمیں با حیا بنایا تھا، ہمیں دیندار بنایا تھا، ہمیں تہجد گزار بنایا تھا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنایا تھا. اللہ تعالیٰ نبی نے کہا کہ کننا حجابا من النار، وہ بیچ میں رکاوٹ بن جائیں گی. ایسا ابا، ایسے والد، وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. کرنا وہی ہے جو نارمل سب کرتے ہیں کہ بچیوں کو اچھی تعلیم دینی، اچھی تربیت کرنی، ان کی اچھی دیکھ بھال کرنی، ان کو دیندار بنانا، با حیا با کردار بنانا. بے باکی کے نام پر، نڈر ہونے کے نام پر ان کو بے حیا نہیں بنانا. آج بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. ہماری بچی سب سے بات کر لیتی ہے، یہ خوبی نہیں ہے، یہ خرابی ہے. عورت باحیا ہوتی ہے، شرم والی ہوتی ہے، نگاہیں جھکا کے چلنے والی ہوتی، وہ عورت ہوتی ہے جو نگاہیں جھکا کے چلتی ہے، جو سب سے کھل کے بات نہیں کرتی، وہ شرم والی ہوتی ہے. عورت، حیا عورت کا زیور ہے. زیور چھین لیں گے تو وہ عورت نہیں ہے، پھر وہ اور مردوں کی طرح ہے. وہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ حیا ہے. اس کو موضوع نہیں ہے لیکن تمشی علی استحیاء، جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا کہ دونوں لڑکیاں آگے آگے چل رہی تھیں، تو وہ لڑکی آئی جب واپس تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمشی علی استحیاء، وہ لڑکی چل رہی تھی حیا کے ساتھ، حیا کے ساتھ. تو بہرحال نبی نے کہا کہ جو انسان 3 بیٹیاں اس کے پاس ہو، اچھی تربیت دے، دیندار بنائے، نیک بنائے، باشرم بنائے، تو ایسی لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی. ایک اور حدیث صحیح مسلم کی جو میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ نبی نے فرمایا کہ من عال جاریتین، جو 2 بچیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ دونوں لڑکیاں بالغ ہو جائیں، قیامت کے دن ایسا شخص، ایسا والد، ایسا باپ آئے گا، انا وہوا وجمع وبما صابع، نبی نے کہا ایسے میرے ساتھ وہ باپ ایسے ہوگا. یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ صرف جنت نہیں ملے گی بلکہ جنت ملنے کے ساتھ ساتھ نبی کا دیدار ہوگا، نبی کی قربت ہوگی، نبی کی نزدیکی ہوگی، نبی کی محفل میں بیٹھنے کا موقع ملے گا. نزدیکی کا یہ معنی مطلب یہ نہیں کہ ایک دم پڑوسی ہوں گے، کیونکہ ایک انسان کو جنت میں جو ملنے والا ہے دنیا کے اعتبار سے پڑوسی بن نہیں سکتے. نبی نے فرمایا دوسری صحیح حدیث میں کہ ایک مومن دوسرے مومن کا گھر جنت میں ایسے ہی دیکھے گا جیسے تم یہاں کھڑے ہو کر کسی ستارے کو دیکھتے ہو، کیونکہ ایک آدمی کو اتنا ملے گا. تو قربت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا دیدار، نبی کے مجلس میں شریک ہونا، نبی سے ملاقات. اور یہ بہت بڑا مقام ہے، بڑی عظمت کی چیز ہے. انسان صرف یہ سوچے کہ کہیں جنت میں ایک کونا مل جائے تو نہیں ذہن میں آتی یہی بات نا اپنے گناہ دیکھ کر کہ جنت میں کوئی کونا مل جائے تو کافی ہے. الگ بات ہے کہ نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی مانگو فردوس مانگو، اور وہ سب سے بہترین جنت ہے، سب سے اعلیٰ ترین جنت، سب سے اونچی جنت ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے ہر بندے کو فردوس میں جگہ دے. تو مانگو اللہ تعالیٰ سے تو بڑی چیز مانگو، لیکن اپنے گناہ دیکھ کر خیال یہی آتا کہیں کونا کھدرا مل جائے، کہیں سیٹ ہو جائے، کہیں کسی طرح جنرل بوگی میں چل جائیں گے تو کافی رہے گا. اور یہ تو نبی نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ انسان اپنے بچیوں کی تعلیم و تربیت دے اور نبی کی ہم نشینی پائے، نبی کا ساتھ پائے. تو ہمیں اس سے چوکنا نہیں چاہیے. اور میں کہنے والا یہ تھا، ایک اور حدیث پہلے سنا دوں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں گھر میں تھی، ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں. اس نے کھانے کے لیے کچھ مانگا
تو میں نے اس کو 3 کھجوریں دی، تو اس نے ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دیا، دوسری بیٹی کو دیا، اور تیسرا وہ کھانے لگی۔ تو بچیاں آپ جانتے ہیں بھوکی ہیں، بچیاں ناسمجھ ہیں، وہ ماں کی بھوک کو سمجھ نہیں رہی، تو بچیوں نے اور مانگا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بچیوں نے اور مانگا، تو ماں نے اس کھجور کو 2 ٹکڑا کیا، ایک ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دے دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، میں نے نبی سے تمام قصہ بیان کیا، نبی نے کہا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے، یا نبی نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اگر ایک کھجور کھلانے پر یہ جنت مل سکتی ہے تو نیک نیتی کے ساتھ پوری زندگی بیٹی کو پالیں گے تو کیا ملے گا؟ اس تصور کو ذہن میں رکھیے، کھلائیے تو اسی نیت سے کھلائیے، اللہ جیسا بھی ہے حلال کمائی کر کے کھلا رہا ہوں، خرچے زیادہ ہیں لیکن چلا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، اللہ مزید برکت دے مجھے، لیکن یہ رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بیٹیوں کو اپنے بچوں کو نیک بنانے کی نیت سے کھلا رہا ہوں، تاکہ جیسے حلال کھلا رہا ہوں اگلی زندگی میں اپنی زندگی میں بھی کمائے، جہاں جس گھر جائے تو حلال کی کھائیں، عزت کے ساتھ رہیں، شوہر کی فرما بردار بن کے رہیں، اس کی عزت کرنے والی، گھر کو چلانے والی بن کے رہیں، اس نیت سے آدمی اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ پرورش یہ بہت اہم چیز ہے بیٹی، آج کے زمانے میں فتنے کا وقت ہے، بیٹیوں کو کیسے تربیت دی جائے، کیسے دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، کیسے دنیاوی تعلیم دی جائے، ان کی عزتوں کو کیسے محفوظ رکھا جائے، ان کو کیسے با شرم با ادب دیندار تقوی شعار بنایا جائے، آج یہ والدین کے لیے چیلنج ہے، لیکن جتنا بڑا چیلنج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے اتنی بڑی خوشخبری ہے، اتنا بڑا وعدہ ہے، محنت کرو گے۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا، ذہن میں بات آئی کہ دیکھیے مجھے تو لگتا ہے کہ بچی کو پالنا کوئی بڑی بات نہیں، لڑکے سے زیادہ آسان، اکثر حالات میں لڑکے سے زیادہ آسان لڑکی کو پالنا، کھاتی ہے پیتی ہے، گھر میں رہتی ہے، کپڑا پہنتی ہے، تھوڑا زیور مانگتی ہے، تھوڑا سا کپڑا مانگتی ہے، شادی کر کے اپنے گھر چلی جاتی ہے، جو گھر اپنا اس کا یہی ہے پہلا والا، وہ اس کا گھر نہیں ہے، لیکن دنیا کے لحاظ سے میں نے کہہ دیا گھر چلی جاتی ہے، یہی اتنا کرتی ہے۔ لڑکی کے مسئلے کو ہم نے مشکل ہم نے بنایا ہے، کیسے شادی کو مشکل بنا کے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جب میرے پاس لڑکا ہوگا میں کسی کی لڑکی لاؤں گا تو اس کو لوٹوں گا، اب جب اس کے پاس لڑکا ہوگا میری لڑکی ہوگی وہ مجھے لوٹے گا، ایک دوسرے کو لوٹیں گے اور دونوں جو ہے جہنم میں جائیں گے۔ اور اس کے بعد نبی نے کہا کہ جو آدمی بلا وجہ اپنے مال کو بڑھانے کے لیے کسی سے مانگتا ہے اور جہیز مانگنے والا ایسا ہی ہے، تو نبی نے کہا کہ ایسے انسان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، لیس فی وجہہ مضاعۃ لحم، جو بلا وجہ مانگتا ہے، بلا ضرورت لوگوں سے مانگتا ہے، اور جہیز مانگنے والا ایسا ہی ہے۔ تو شادی، لڑکی کا تربیت، لڑکی کو پالنا بہت آسان ہے، لڑکے سے زیادہ آسان ہے عام حالات میں۔ مسئلہ کیا ہے، ہم نے پیچ کہاں پھنسایا ہے، جا کے شادی بیاہ میں سمجھ میں نہیں آتا لڑکا کیسا ہوگا، مارے گا تو نہیں، دماغ میں یہ خیال آتا ہے انسان کو نا، جو داماد ہونے والا ہے کہیں پیٹے گا تو نہیں، کہیں گالی تو نہیں دے گا، کہیں وہ شرابی کبابی تو نہیں نکل گیا، کہیں کھلانے میں کمانے میں تو کمی نہیں ہے، کہیں نماز چھوڑنے والا تو نہیں ہے، وہ تمام باتیں انسان کے ذہن و دماغ میں کچھ کرتی ہیں۔ تو مسئلہ یہاں آ کے پھنستا، ورنہ عام حالات میں بیٹی کا پالنا آسان۔ گھر یہ آج میں نے آپ کو بتایا، کچھ باتیں آپ سے کرنی ہے کہ نبی اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ انسان کو، باپ کو اپنی بیٹی سے محبت کرنی چاہیے۔ بہت سارے باپ کبھی کبھی محبت ایسا لگتا نہیں کہ کرتے ہیں، کرتے ہیں، امید ہے انشاءاللہ کرتے ہی ہیں، لیکن نبی نے ایک طریقہ بتایا ہے، صحیح حدیث ہے، نبی نے کہا کہ انسان جس سے محبت کرے اس کو بتا دے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ انسانی نفسیات نبی سے زیادہ کون جان سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون جان سکتا جس نے نبی کو بتایا ہے۔
الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا اللہ نہیں جانے گا جس نے انسان کو پیدا کیا؟ وہ باریک بھی ہیں، ہر بات کو جاننے والا ہے۔ میرے آپ کے دل میں چلتا کیا ہے، آپ سوچتے کیسے ہیں، وہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے۔ تو شریعت کی تعلیمات بھی اسی اعتبار سے ہے۔ نبی نے کہا کہ اگر تمہیں اپنے ابا سے محبت ہے تو ابا کو بتا دو، ابا آپ کی یاد آتی ہے۔ اگر باپ کو بیٹے سے محبت ہے تو باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کبھی بیٹے کو فون کر کے کہے بیٹا تمہاری بہت یاد آ رہی ہے۔ ہم کبھی رعب میں، کبھی دبدبے میں، کبھی جھجک میں، کبھی شرم میں، کبھی ابا کو بول نہیں پاتے کہ ابا آپ کی یاد آ رہی ہے، ابا آپ سے پیار ہے۔ باپ کبھی بول نہیں پاتا، باپ پوری زندگی اپنے بچوں کے لیے کھپا دیتا ہے، لیکن ایک زبان بول نہیں پاتا کہ اب بیٹا تم سے محبت ہے۔ خاص طور سے بڑے ہونے کی بات کر رہا ہوں، بیٹا تم سے محبت ہے، تمہاری یاد آتی، تم جلدی گھر آ جایا کرو کیونکہ مجھے تھوڑا سا خدشہ لگا رہتا ہے۔ یہ باتیں نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ بتا دینا چاہیے، یہ بولنا چاہیے، اس بولنے سے محبت میں اضافہ ہوگا، محبت بڑھے گی۔ تو میں بیٹی کی بات کر رہا تھا کہ بیٹی کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ ابا محبت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بعض گھروں میں کیا ہے کہ اگر بیٹی کو کوئی چیز مانگنی ہے تو وہ اماں سے بولے گی، اماں ابا سے بولیں گے، ابا اماں کو کرنے کا مطلب بات لے جائیں گے، پھر اماں جو ہے اب بیٹی کو بتائیں گے۔ یہ کمیونیکیشن گیپ کیوں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کی بیٹی ہے، آپ بیٹھا کے آپ اس سے روبرو بات کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ اور یہ آج کے زمانے میں تربیت کا بہت اہم پہلو ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، آج اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ بچوں کو دوست بنا کے رکھیے۔ بچہ دوست ہونا چاہیے، آپ بچے کے دوست ہیں۔ اگر بچے کو دنیا میں کوئی پریشانی ہے، ذہنی، مالی، کیسی بھی پریشانی، اس کے ذہن میں یہ بات بچی کی آنی چاہیے کہ ابا اس چیز کا سولوشن اپنے پاس رکھتے ہیں، ابا کے پاس جاتے ہیں، ابا کے پاس کوئی آئیڈیا ہوگا، یہ تکلیف ہے، ابا اس تکلیف کو دور کریں گے، ابا میرے محافظ ہیں، ابا میرے غم گسار ہیں، ابا میرے غمخوار ہیں، ابا میری سننے والے ہیں۔ بیٹی کو یہ احساس آپ دیں گے، یہ چیز آپ دیں گے بچے کو ذہن میں۔ بچہ چھوٹے سے بچپن سے کلاس میں اس کو کسی نے مارا تو سب سے پہلے آپ گھر میں آ کے امی ابو کو بتائیں کہ ابو آج اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے گالی دی، میرے ساتھ ایسا ہوا، ٹیچر نے یہ کہا، آج یہ ہوم ورک ملا، دوست نے یہ کہا۔ تمام باتیں شیئر کرنے کے لیے اس کے پاس جگہ کیا ہونی چاہیے؟ امی اور ابو۔ یہ محبت جب لڑکے کو لڑکی کو گھر میں ملے گی نا تو اس محبت کے بھوک میں باہر وہ جال میں نہیں پھنسے گی۔ جب یہ محبت، یہ احساس، یہ تحفظ کا احساس، یہ محبت، یہ شفقت، یہ رحمت، سب کچھ جب گھر میں نصیب ہوگا تو کوئی لڑکا کوئی لڑکی جو ہے باہر کسی جھوٹی محبت کی تلاش میں نہیں نکلے گا۔ اسے یہ محبت یہاں چاہیے، گھر میں بیٹی کیسی ہو، کیا حال چال، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی۔ یہ نہیں کہ شادی کے بعد آپ نے اپنا بوجھ اتار کے پھینک دیا، کسی اور کے کندھے پہ ڈال دیا، یہ ذہنیت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بیٹی آپ کی بیٹی ہے، جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک وہ زندہ ہے، وہ کسی بھی صورت میں واپس آئے گی، اس کا گھر میکا ہی ہے۔ شریعت نے ہمیں ایسے ہی تربیت دی ہے۔ باپ کے ترکے میں بیٹی کا حصہ، آگے بات آئی جب موقع ملا، باپ کے ترکے میں بیٹی کا حصہ ہے، ماں کے ترکے میں بیٹی کا حصہ، اس کا اصل گھر اپنا میکا ہے۔ باپ زندہ ہے تو باپ کھلائے گا، باپ مر جائے گا، باپ کا انتقال ہوگا تو اس کے بھائی کھلائیں گے، یہ بھائی کی ذمہ داری ہے۔ بھائی نہیں ہے تو بھتیجے، بھتیجے نہیں ہے اس کے تو اس کے چچا کھلائیں گے، چچا کے لڑکے کھلائیں گے۔ یہ شریعت نے ذمہ داری یہاں کے عصبہ کو کس کندھے پہ رکھی ہے کہ لڑکی جو ہے بے یار و مددگار دنیا میں نہیں رہے گی، اس کی ذمہ داری یہاں کے لوگ ہیں۔ میرے نبی کا اسوہ دیکھیے کہ نبی کیسے اپنی بیٹی سے محبت کرتے تھے، برتاؤ اور محبت۔ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِّنِّي، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یُرِیبُنِی مَا أَرَابَهَا، فاطمہ کو جو بات پریشان کرتی ہے مجھے پریشان کرتی ہے، وَيُؤْذِینِی مَا آذَاهَا، فاطمہ کو جو چیز دکھ پہنچاتی ہے وہ نبی کو مجھے دکھ پہنچاتی ہے۔ باپ ایسا ہوتا ہے، بیٹی کو تکلیف ہے تو باپ خوش نہیں رہنا چاہیے، اس کی اذیت کو، اس کی تکلیف کو، اس کی پریشانی کو محسوس کرے۔
اور حد المقدور جہاں تک وہ کر سکتا ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے. اور ایک اسی طرح دیکھیں نبی کا برتاؤ اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا تھا. صحیح ابن حبان کی روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہماری ماں بیان کرتی ہیں، کہتی ہے کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ نبی سے مشابہ، نبی کی طرح چلنے میں اور بات کرنے میں کسی اور کو نہیں دیکھا. اس کے بعد فرماتی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی کے گھر تشریف لاتی، ہمارے یہاں آتی، اب باپ کیسے اپنی بچی کو احترام دے رہا ہے، ایک باپ کا رویہ بیٹی کے آنے پر کیا ہونا چاہیے نبی کی زندگی میں دیکھیے. کہتی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر تشریف لاتی، قام الیہا، نبی کھڑے ہو جاتے ان کے استقبال کے لیے. نبی سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے مقام میں، علم میں، کسی بھی چیز کی نبی کی ایمان کی دولت، جنت آپ کے نام پہ کھلائی جائے گی. آپ کھٹکھٹائیں گے دروازہ جنت کا، فرشتہ کہے گا من کون، نبی اپنا نام لیں گے تو فرشتہ کہے گا مجھے حکم تھا آپ کے نام پہ کھولوں گا. اتنا مقام. لیکن بیٹی یہ باپ ایسا ہوتا ہے. ہم تھوڑا سا عزت والے پیسے والے، بیٹی آئے جائے ہم سے کیا مطلب، بیٹھے ہوئے آرام سے سینہ تان کے، ہے کہ نہیں ہمارا رویہ؟ بیٹھے ہوئے پلنگ پہ، بیٹی آ رہی، جا بھائی تو جا، اندر جا، باہر جا، اما سے بات کرنے ہو گیا. نبی کا طریقہ ایسا نہیں تھا. نبی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ قام الیہا، نبی اپنی بیٹی کے آنے پر کھڑے ہو جاتے، قبلہا، اپنی بیٹی کو بوسا دیتے، ورحب بہا، اسے خوش آمدید کہتے، واخذ بیدہا، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتے، واجلسہا فی مجلسہ، اور اب جہاں نبی کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہاں بٹھا. بیٹی کے آنے پر یہ سلوک، اور یہ سلوک اگر آپ کریں گے بیٹی کے ساتھ تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بیٹے اپنی بہنوں کے ساتھ کریں. وراثت میں یہ بھی چھوڑا جاتا ہے، احترام، عزت، بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے شفقت، میراث میں یہ بھی چھوڑا جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر میں ماحول کیا ہوگا، میری بیٹیوں کو عزت ملے گی نہیں ملے گی، آنے پر خوشی کا ماحول بنے گا یا ناک منہ چڑھایا جائے گا اور پریشانی کا اظہار کیا جائے گا. یہ ماحول کسی حد تک باپ بنا کے جاتا ہے. بیٹیوں کو جیسی عزت ملنی چاہیے، بلا شبہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیٹوں کو عزت نہ دیں اور بیٹوں کو نیچے گرا دیں، لیکن جیسی عزت بیٹیوں کو ملنی چاہیے اگر گھر میں ملے گی تو انشاءاللہ مرنے کے بعد ان کے بھائیوں کا رویہ بھی ویسا ہی ہوگا. آگے انشاءاللہ. اسی طرح اسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتے تو وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کھڑی ہو جاتی، نبی کو بوسا دیتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی اور جہاں ان کے بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں بٹھاتی. تو یہ بیٹی کے ساتھ نبی کا برتاؤ تھا. ایک اور بات، نقطہ، کہ بیٹی سے یا بیٹیوں سے گھر میں کبھی کبھی مشورہ بھی لینا چاہیے. اگر چیز ایسی ہے جس کا تعلق بیٹیوں سے ہے یا جن باتوں میں عورتوں سے مشورہ لیا جانا چاہیے تو ایسے معاملات میں عورت سے بھی مشورہ لینا چاہیے، بیٹی سے بھی مشورہ لینا چاہیے. مشہور قصہ جو میں نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین گئے، پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، اس کی تفصیل مقصود نہیں ہے. مدین گئے تو اس کے بعد جب وہاں گھر پہ لے کے پہنچے موسیٰ علیہ السلام کو، دونوں بیٹیاں گھر لے کے پہنچی تو ایک بیٹی نے کہا کہ یا ابتی استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ ابا جان اس انسان کو آپ اپنے گھر میں بکری چرانے کے لیے ملازم رکھ لیجیے، کیونکہ سب سے بہترین مزدور کون ہوتا ہے؟ جو القوی، جو طاقتور ہو، یعنی جو کام کر سکتا ہو، جو کام اس کو سپرد کیا جائے. اور دوسری صفت کیا ہے؟ امانت دار ہو، کام میں چوری نہ کرے. اور اس انسان میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں اور باپ نے اس بیٹی کا مشورہ قبول کیا. اس سے پتہ یہ چلا، علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ بیٹیوں سے گھر کے معاملات میں بعض دفعہ انسان بیٹیوں سے بھی مشورہ کرے اور بیٹی کے مشورے کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اگر اس کا مشورہ ٹھیک ٹھاک ہو، اچھا ہو. اور اسی سے ملتی جلتی بات کیا ہے کہ اگر
مسئلہ بیٹی کی شادی کا ہو تو شریعت اس بارے میں بہت واضح ہے کہ بیٹی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. شادی ہونے کے لیے 3 لوگوں کا راضی ہونا، شادی کے صحیح ہونے کے لیے 3 لوگوں کا راضی ہونا ضروری ہے. لڑکی کا راضی ہونا، لڑکے کا راضی ہونا اور لڑکی کے ولی کا راضی ہونا. لڑکی کے عام طور پر ہم باپ کہہ لیں، باپ کا راضی ہونا. یہ 3 لوگ راضی ہوں گے تبھی شادی صحیح ہوگی، ورنہ شادی صحیح نہیں ہوگی. نبی نے کہا، فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی نے کہا کہ لا تنکح الایّم حتی تستأمر، کہ اگر کسی ایسی عورت کی شادی کرنی ہے جو پہلے سے شادی اس کی ہوئی تھی لیکن طلاق ہو گیا، خلا ہو گیا یا شوہر کا انتقال ہو گیا، جس کو ہم کہتے ہیں شوہر بیدہ، اردو والے کہتے ہیں شوہر بیدہ عورت، جس کو عربی میں ایّم یا طیب کہا جاتا ہے، اگر اس کی شادی کرنی ہو، نبی نے کہا کہ باقاعدہ اس سے مشورہ لیا جائے. اور اگر کنواری لڑکی کی شادی کرنی ہو تو کم سے کم اس سے اجازت لی جائے گی. صحابہ کرام نے کہا کہ کنواری لڑکی شرم اور حیا والی ہوتی، اجازت کیسے دے گی؟ نبی نے کہا اگر وہ خاموش رہتی ہے تو اس کی اجازت مانگی جائے. اور اسی پہ اکتفا نہیں ہے، میں اشارہ کرتا چلوں کہ نبی کے زمانے میں کم سے کم ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ ایک ملتا جلتا واقعات ہیں کہ نبی کے زمانے میں کئی ایسے واقعات پیش آئے کہ باپ نے لڑکی کی اجازت کے بغیر اس کی شادی کر دی. صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، خنسہ بنت خثام انصاریہ کہتی ہیں ان کے والد نے ان کی شادی کر دی. فکرہت ذالک، ان کو یہ شادی ناپسند ہوئی، نبی کے پاس آئیں، فرد نکاحہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو رد کر دیا. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک صحابیہ، ایک لڑکی نبی کے پاس آئی، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے میری شادی اپنے بھتیجے سے کروا دی ہے اور ان کا بھتیجا کسی کام کے لائق نہیں ہے، لیکن میرے ابا ٹھیک ٹھاک ہیں، سماج میں ان کی حیثیت ہے میرے ابا کی، تب چاہتے ہیں کہ میری شادی کر کے اپنے بھتیجے کی حیثیت کو بلند کریں. تو نبی نے فجعل الامر الیہا، نبی نے معاملہ لڑکی کے سپرد کر دیا کہ تم چاہو تو نکاح کو باقی رکھو، تم چاہو تو نکاح کو رد کر دو. تو لڑکی نے کہا کہ میں نکاح کو باقی رکھتی ہوں، لیکن میں لوگوں کو یہ بتلانا چاہتی تھی کہ عورتوں کا بھی اس میں حق ہے. تو اس لیے شادی جب لڑکی کی کرنی ہو تو شریعت کی تعلیم یہ ہے لڑکی سے. اور کب پوچھیں گے؟ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، عین نکاح کے عین موقع پر لے کے رجسٹر نکلتے ہیں، کہتے ہیں لڑکی سے بھی سگنیچر کر لیں. اگر آپ نے پہلے سے لڑکی سے اجازت لے لی تب تو کوئی بات نہیں کہ یہاں آپ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کاغذ کو پورا کرنے کے لیے اس کی سگنیچر لے لیں. لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جا کے اس کی رضامندی لے رہے ہیں کہ تم اس نکاح پہ راضی ہو کہ راضی نہیں ہو، تو یہ بیکار کی بات، یہ غلط بات. اب عین موقع پر کیا اجازت دے گی؟ اب رضامندی اور نہ رضامندی کا کیا معنی رہ گیا؟ یہ رضامندی کب لی جائے گی؟ جب رشتہ طے ہوگا، تب کہ اس لڑکی سے تمہاری بات چیت چل رہی ہے، لڑکا ایسا ہے دیکھنے میں، ایک دفعہ ملاقات بھی جو ہے والدین کی نگرانی میں کرائی جا سکتی ہے تاکہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، لڑکی لڑکے کو دیکھ لے. اس کے بعد اس کی تعلیم کیا ہے، گھر میں کیا ماحول ہے، کماتا کیا ہے، دیندار ہے دیندار نہیں، تمام باتیں لڑکی سے ڈسکس کرنے کے بعد ہی لڑکی کی شادی، اگر لڑکی راضی ہے تو اس کی شادی ہوگی، ورنہ شادی وہاں ہونی چاہیے جہاں وہ کرنا چاہے. مطلب ہے کہ دونوں طرف، میں نے کہا کہ ولی کی رضامندی، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ولی کی رضامندی کے بغیر لڑکی کہیں شادی کر دے، لیکن اگر لڑکی راضی نہیں ہے کسی رشتے پر، وہ بات چیت ہو سکتی ہے، وہ تمام باتیں، لیکن اگر راضی نہیں ہے تو نکاح بھی صحیح نہیں ہوگا. 2 باتیں کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، بلکہ 3 باتیں سرسری طور پر. ایک اہم ذمہ داری کیا ہے آج کے زمانے میں ہمیشہ سے، کہ انسان اپنی بچی کی شادی نیک انسان سے کرے. یہ ذمہ داری ہے، الگ تب اس کو جھونکے نہ. بلا شبہ آج کے زمانے میں یہ کہنا کہ بہت لڑکی یا لڑکی کے گھر والے بہت زیادہ رشتہ دیکھیں، وہی آسان نہیں. لیکن انسان جو نبی کی جو تعلیم ہے کہ ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی انسان نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے اور اسے کئی رشتے آئے ہیں، تو میں اس کی شادی کہاں کروں؟
کہا کہ ایسے انسان سے اس کی شادی کرو من یخاف اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. اگر اس سے محبت کرے گا تو اس کا اکرام کرے گا، اس کی عزت کرے گا. اگر اس سے محبت نہیں بھی کر سکا کسی وجہ سے، کیونکہ محبت یہ دل کی بات، اگر محبت نہیں بھی کر سکا تو اس پر ظلم نہیں کرے. اسی طرح نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اگر ایسا انسان لے کے رشتہ آئے، من ترضون دینہ وخلقہ، جس کی دینداری سے تم راضی ہو، جس کے اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، فزوجوہ، تو ایسے انسان کی شادی کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے دنیا میں فساد کر دو. تو ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ انسان بلا شبہ پیسہ دیکھے، خاندان دیکھے، سب کچھ دیکھے، شریعت اس کی نفی نہیں کرتی ہے، لیکن سب سے اہم چیز جو دیکھنی ہے کہ یہ جنت میں جا پائے گی کہ نہیں جا پائے گی. شوہر کے ساتھ شوہر ایسا ہے جو نماز پڑھتا ہے، برائیاں نہیں کرتا ہے، دین پر ہے، دیندار کسی حد تک ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان فرشتہ بن جائے، فرشتہ تلاش کرو، اس کی یہ بات نہیں ہے، لیکن کم سے کم جو ہے ٹھیک ٹھاک نماز پڑھنے والا، شریعت کی پابندی کرنے والا، شریعت سے محبت کرنے والا، بڑے بڑے گناہوں سے بچنے والا، کم سے کم ایسا تو ہو. تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ انسان اس کو دیکھے. آخری دو باتیں کے بعد ختم کرتا ہوں. جو میں نے پہلے بات کہی تھی کہ ہمیں اپنے گھر میں باپ کو وصیت کر کے جانی چاہیے. دو وصیت کرنی چاہیے، دو باتیں رکھنی چاہیے. ایک بات یہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد سے پہلے والی رات میرے ابا نے مجھے بلایا گھر اپنے پاس اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کل میں شہید کر دیا جاؤں گا. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے جابر سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کل میں شہید کر دیا جاؤں گا اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہو. جملہ کیا کہا اپنے بیٹے سے اپنی بیٹیوں کے بارے میں. چھوٹا سا جملہ ہے. کہا کہ وَاسْتَوْصِي بِأَخْوَاتِكَ خَيْرًا، اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا. یہ آخری بات جو ایک باپ نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے کہی کہ استوصی بِأَخْوَاتِكَ خَيْرًا، کہ اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. ان کی 7 یا 9 بہنیں تھیں، آپ جانتے ہیں واقعہ. جب انہوں نے شادی کی، نبی نے کہا کہ تم نے شادی کر لی؟ کہا کیا شادی کر لی؟ کہا کہ کنواری لڑکی سے کی ہے یا شوہر دیدہ سے کی ہے؟ تو کہا کہ شوہر دیدہ سے کی. کہا کہ کیوں کنواری سے کرتے، تم جو ہے زندگی کا مزہ لیتے؟ کہا کہ نہیں، میری 7 بہنیں تھیں، اگر میں انہی کے جیسی لڑکی لے آتا تو وہ خود بھی جو ہے کھوہر ہوتی، بد سلیقہ ہوتی، تجربہ کار نہیں ہوتی، تو خود کو نہیں سنبھال پاتی، تو میری بہنوں کو کیا سنبھالتی. میں اس لیے لے کے آیا تاکہ وہ میری بہنوں کو سنبھالے. نبی نے کہا اصبتا، تم نے ٹھیک کیا. تو یہ قربانی جو ہے کبھی کبھی بھائی کو دینی پڑتی اور دینی چاہیے. اور ایک آخری بات کہ جو آج کے ماحول میں ہر باپ کو بول کے جانا ہے، کیونکہ اگر نہیں بولے گا تو قیامت میں وہ بری ذمہ نہیں ہوگا، کہ میرے مرنے کے بعد میرے ترکے میں سے میری بیٹیوں کا شرعی حصہ دے دینا. اکیلی بیٹی ہے تو اس کو آدھا ملے گا، اگر بھائی نہیں ہے. اکیلی بیٹی ہے تو اس کو آدھا ملے گا، اور کوئی اور نہیں رہا تو واپس مل کے اس کو پورا بھی مل سکتا ہے. لیکن ہم یہ فرض کر کے چلتے ہیں کوئی اور ہے تو کم سے کم اس کو آدھا ملے گا. اکیلی لڑکی ہے، بھائی نہیں ہے، تو اگر 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں اور ان کا کوئی بھائی نہیں ہے تو 2/3 ملے گا ان کو. اگر کوئی بھائی ان کا زندہ ہے، 1 یا 2 بھائی ہیں، کئی بھائی ہیں، کئی بہنیں ہیں، تو ہر لڑکی کو اتنا ملے گا جو اس کے ہر بھائی کا آدھا ہوگا. یعنی ہر بھائی کو اگر 10-10 لاکھ ملے گا، ہر بھائی کو اگر 10-10 لاکھ ملے گا تو ہر بہن کو 5-5 لاکھ ملے گا. یہ میری ہر انسان کی، ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں میٹنگ کر کے سب کو گواہ بنا کے، خالو کو بھی بلا لو، پھوپھا کو بھی بلا لو، چاچا کو بھی بلا لو، ماموں کو بھی بلا لو، جس کو بلانا ہے بلا کے دعوت کر کے سب کے سامنے انسان اپنے بیٹوں سے بول کے جائے کہ میری جائیداد، اور سب سے پہلے جو ہے جائیداد کو سمیٹنا کہ کتنی جائیداد ہے، اور اس کے کاغذات ہر بیٹے کے پاس ہونی چاہیے، اس کے کاغذات ہر بیٹی کے پاس ہونے چاہیے کہ ابا کی اتنی جائیداد ہے. اس میں بلا وجہ کی جذبات اور محبت، جھوٹی محبت، ارے یہ کیسے، یہ کیا ہے، ابا بیمار ہے، ابا ایسا ہے، ابا ویسا ہے،
اب جو ہے جا کے جائیداد کے کاغذ سمیٹیں، یہ سب کریں تو ابا سے محبت نہیں کرتے، چھوٹی بات ہے۔ یہ سب جو ہے چالاک لوگوں کی عیاریاں مکاریاں ہیں۔ شریعت اس نقطے پر بہت واضح، یہاں جذبات نہیں چلتے۔ ابا کی جو جائیداد ہے سب کو پتا ہونی چاہیے، یہ ابا کی بھی ذمہ داری۔ ابا کی دکان کہاں کہاں، ابا کی زمین کہاں کہاں، ابا کا گھر کہاں کا، جو کچھ ابا کا ہے وہ سب ہر بچے اور بچی کے سامنے ہونا، یہ ابا کا ہے۔ کسی بھائی نے بنایا تو وہ آج کلیئر ہو جائے، یہ ہم لوگ روز جھیل رہے ہیں سوال جواب میں، کہ اگر کسی بھائی نے کچھ بنایا ہے تو ابا کی زندگی میں کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یہ بھائی کا ہے، یہ ابا کا نہیں ہے۔ کل کو ایسا نہیں ہو کہ کسی جائیداد کے بارے میں بھائی جھگڑے، ایک بھائی بولے کہ میں نے بنایا تھا، دوسرے بھائی نے بولے کہ ابا نے بنوایا، تم نے کیا کیا۔ یہ جھگڑے آج طے ہونے چاہیے جب ابا زندہ ہے۔ در اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن اتنا بتانا ہے کہ یہ آج باپ کی ذمہ داری۔ اگر نہیں بتائے گا، نہیں کلیئر کر کے جائے گا اور بھائیوں نے حصہ نہیں دیا تو بھائی تو گنہگار ہوں گے ہی ہوں گے، یہ ابا بھی گنہگار ہوگا، یہ والد محترم بھی گنہگار ہوں گے۔ یہ ذہن میں رہے کسی کے، کہ ایسا نہیں کہ آپ نے نہیں، میں تو چھوڑ کے گیا تھا، وہ ایسا نہیں، ایک دم کلیئر، سب کو کلیئر کر کے جائیں۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ کوئی کسی کو معاف کر دے وہ ایک الگ موضوع ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اصل یہی ہے کہ ہر بیٹی کو اس کے باپ کے ترکے میں سے ملنا چاہیے۔ چند باتیں تھی، ایک چھوٹی سی بات کہہ کے بات ختم کروں گا، وقت ہو گیا تھوڑا سا، کہ اصل میں یہ کہا گیا تھا کہ موضوع میں ایک نعمت کی شکر گزاری پر کچھ بولوں، لیکن چونکہ تیاری نہیں تھی اس موضوع پر، اور یہ ہوتا کہ انسان جب ذہنی اعتبار سے، مواد کے لحاظ سے کسی موضوع کو تیار کرے تبھی بہتر انداز میں بات ہو پاتی ہے۔ لیکن جو فلسطین کے جو حالات ہیں اور وہاں جس طرح سے چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جس طرح انسان بلک رہا ہے، بچے بلک رہے ہیں، جو عورتیں بچیاں بلک رہی ہیں، مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ میں تو کبھی کبھی حاصل میں حقیقت ہے کہ دیکھنا چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ کچھ کر نہیں سکتے تو صرف اپنا بلڈ پریشر بڑھا کے، اپنے دل کا درد بڑھا کے بھی فائدہ نہیں ہوتا، کبھی ایسا لگتا ہے اپنے، ٹھیک ہے انسان دوبارہ دیکھ لیتا ہے، لیکن مطلب ہم کتنا بے بس، بے لاچار ہیں، دعا کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو کم سے کم، اچھا ایک بات یہ بھی ہے ہمارے ساتھ، بات ختم کروں گا لیکن تھوڑا صبر کر لیجیے گا، کہ ایک مسئلہ یہ بھی کہ ہم اسٹیج پہ تو بولتے ہیں، گفتگو میں، مجلس میں لوگوں کے سامنے فلسطین کا درد لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے گا، اپنے آپ سے سوال کیجیے گا، کوئی کسی سے سوال نہیں۔ آپ اکیلے میں آپ نے کبھی فلسطین کے لیے دعا کی؟ اکیلے میں، جب کوئی نہ دیکھ رہا، کسی رات کے پہر میں، کبھی دن میں، کبھی دقت طاری ہوئی، دعا نکلی؟ اردو میں بولیے، کوئی ضروری کہ عربی زبان میں دعا کریں، اردو میں آپ کبھی اکیلے میں ہیں، دل فلسطین کے حالات ایسے، اللہ ان کو صبر دے، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرما، آمین، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرما، اللہ تعالیٰ ان کے بھوکوں کو کھلا دے، اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کے ننگوں کو پہنا دے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ظالموں کے پنجے کو توڑ دے، اللہ تعالیٰ تم غیب سے اللہ تعالیٰ مدد فرما۔ یہ ہمارے دل سے نکلنا چاہیے، اکیلے میں مطلب یہ ہونا ہی چاہیے، یہ ادنا سی ذمہ داری ہے ایمان کی وجہ سے، کہ انسان اپنے مومن بندے کو، مسلمان بندوں کو کبھی نہ بھولے۔ آج جو حالات ہیں، انسان دعا کرے، کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں، کہیں بات چیت کر کے، جو بھی آپ کا اسٹیٹس ہو، جس طرح جو بھی آپ کا وہ ہو، آپ لوگوں سے بیان تو کر سکتے، بھائی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ میں وہی بات لمبی ہو جاتی، جیسے میں حقیقت یہ ہے، میں دل کی میری بات یہ ہے، ہم بہت سارے، ہمارے یہاں کمزوری بہت زیادہ، سب سے زیادہ کمزوری میں سے کمزوری تھی کہ ہم حکومت کی بات نہیں کرتے، لمبی لمبی باتیں چھوڑ دیجیے۔ میں کبھی کبھی افسوس کرتا ہوں کہ مجھے انگریزی جیسی آنی چاہیے ویسی نہیں آتی، یہ افسوس ہاں مجھے ہمیشہ سے، لیکن میں نے بچپن سے بہت کوشش کیا کہ انگریزی اچھی آ جائے، مطلب پڑھ لیتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں، سب کو ترجمہ بھی کر دوں گا میں، کیا مطلب کام بھی میرا ترجمہ عربی انگلش کیا ہوں سب کچھ، لیکن جو فرینڈس، جو مطلب لوگ بولتے ہیں نا اور جو لکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اچھا رائٹر ہوتا، جس طرح جیسے کوئی بھی نام، اچھا نام دیجیے، کوئی جو بڑے رائٹر انگلش میں، ویسا ہوتا تاکہ میں مسلمانوں کی باتیں اخبارات میں، یہاں وہاں، دنیا کتابوں کی شکل میں، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، ناول، یہ قصے، یہ کہانیاں بے مقصد کبھی کبھی بے مقصد بھی نہیں ہوتے، اس کے وہ اپنی تھیوری، اپنی ذہنیت، اپنی سوچ اس کے ذریعے لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ یہ جو ہے بہت بڑا ٹول ہوتا ہے چیزوں کے، آپ لکھ کے لوگوں کے ذہنوں کو کیسے تبدیل کریں، کیسے
یہ پوری لابی کام کرتی ہے کہ آپ کا مقصد آپ کتنے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں کتابوں کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، باتوں کو کیسے کیسے اپنی بات کو رکھا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے یہاں میں جو محسوس کیا مسلمانوں میں کمزوری ہے کہ رائٹر نہیں ہے پورے عالمی سطح پر، اکا دکا ہی دو چار ہی ہیں جو جس طرح مضبوط رائٹر ان کے پاس ہیں، کسی بھی نام نہیں لوں گا، کسی بھی لابی کے پاس جو بڑے بڑے رائٹر ہیں، اچھے اچھے رائٹر، ویسے رائٹر ہمارے پاس نہیں، کم سے کم اپنی باتیں تو دنیا کے سامنے رکھیں۔ مطلب کیسا کہ ایک بچے کو جس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کو بھوکا دور تڑپا تڑپا کے مارا جا رہا ہے اور کسی انسان کی رگ بھی فرق نہیں رہی ہے۔ مطلب یہ کیا، یہ کون سا تماشا ہے، یہ کون سی انسانیت ہے؟ کس انصاف کی بات کر رہے ہو؟ کس اقوام متحدہ کی بات کرتے ہو؟ کس حکومت کی بات کرتے ہو؟ کس جو ہے مطلب کس قانون کی بات کر رہے ہو؟ کیا ہے تمہارے؟ تو تمہاری پوری کتابیں، پوری تہذیب جو پورا تم بیان کرتے ہو، شفقت محبت کی باتیں، ہیومینٹی کی باتیں، سمپیتھی ایمپیتھی جو بیان کرتے ہو، کیا معنی فلسطین کے بعد؟ اس کا کوئی معنی نہیں۔ ان حالات کو دیکھنے کے بعد ان تمام الفاظ، وہ تمام عبارتیں، وہ تمام فقرے، وہ تمام پیراگراف سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ بس وہ کتنا بیان کرے وہ کم ہے۔ تو ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جن نعمتوں سے وہ محروم ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمت دی ہے، انسان اس کی ناشکری تو نہ کرے، کھانے کی ناشکری تو نہ کرے۔ جو وہاں آج دانے دانے کو ترس رہے، ہم بھر پیٹ کھا رہے ہیں۔ انسان اس کی اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرے، اس کی اہمیت کو سمجھے کہ اس کو جو ہے اس کی کفرانی نعمت نہ ہو، اس کو لٹایا نہ جائے، اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، وہ بولنا تھا بس، تقریر تو خیر ہوتی رہتی، تقریر یہی سب ہے نا، جو ہمارے ساتھ ہوتا وہی بولو۔ ہمارے نوجوان سمجھ نہیں پا رہے ہیں، رات بھر جاگ رہے ہیں۔ یہ آج ایک حادثہ ہوا ہے تو میں اس لیے بول رہا ہوں، ہم حادثہ بھی بیان کروں گا، پرسنل کاٹ دیں گے، اگر کہیں اپلوڈ ہوتا تو کاٹ بھی سکتے ہیں اس کو۔ ہمارے بچے سمجھ نہیں پاتے، رات بھر جاگتے ہیں، مرغن غذائیں کھاتے ہیں، اٹیک پہ اٹیک آ رہا ہے، اٹیک پہ اٹیک آ رہا ہے۔ ارے کب سمجھیں گے ہم کہ یہ جو کھاتے ہیں رات بھر جاتے، نام نہیں لوں گا، وہاں سے وہاں تک کا جو پورا ہوٹل کا سلسلہ ہمارے یہاں ہے، رات بھر بیٹھ کے کھاتے ہیں دنیا بھر کی چیزیں اور جاگتے ہیں، اور اس کے بعد واکنگ ورزش نہیں ہو، تمام چیزیں۔ ہمارے ایک سالے تھے، ابھی مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، مطلب بہت ایک دم بال بھی ان کے بھی ایکا دکا ہی پکے، مجھ سے کافی چھوٹے، اور اٹیک آیا، ٹھیک ہے بچ گئے الحمدللہ، لیکن وہ یہ ہے کہ اسٹین لگ گیا۔ تو اسٹین لگنا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے ایک علاج ہو گیا، لیکن یہ کوئی فخر کی یعنی کوئی خوشی کی بات تھوڑی کہ کسی نوجوان کو اسٹین لگ گیا۔ تو آج آپ کو اللہ نے جو نعمت دی ہے نا صحت کی شکل میں، جو چل پھر رہے ہو، اس کو بچا کے رکھو تھوڑا، یہ تمہارے بیوی بچے کو کام آنے والی چیز ہے۔ ابا اگر زندہ ہے تو ابا جو ہے، ابا کو کیا تکلیف ہوتی ہے اس کو سمجھو۔ یہ تمام باتیں جو بیٹھ کے کھاتے ہو، بیٹھ کے گلیوں میں رات بھر جاگتے ہو، اور اس کے بعد دن میں سوتے ہو، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، کیسے اب اس سے زیادہ کچھ سمجھائے گا کہ بس نوجوانوں کو اٹیک آ رہا ہے، اپنے قریبی لوگوں کو اس کو اٹیک آیا، اس کو اٹیک آیا، اس کو اٹیک آیا، اور کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 25 سال کا، کوئی 30 سال کا، کوئی 35 سال کا، 40 سے اوپر نہیں جا رہے، ان کو اٹیک آ رہا ہے۔ ارے آج ہم نہیں سمجھیں گے اپنی زندگی، اپنی صحت، یہ اللہ تعالیٰ، یہ جسم اللہ تعالیٰ کی جو ہے کا تحفہ ہے، یہ صحت یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو بچانا اگر ہم نہیں بچا رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں، بات ختم کر رہا ہوں، دیکھا بڑی ہوگی، نہیں بچائیں گے تو ہم گویا کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم بما تصنعون.